لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قرآن مجید میں انسان کی نفسیات کو بہت ہی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. ایک جگہ یہ فرمایا گیا کہ انسان کو اگر ہم اس دنیا میں نعمت اور راحت کا تھوڑا سا مزہ چکھا دیں تو سورہ ہود پڑھ رہے ہیں. چلیے تو انسان جو ہے اترانے لگتا ہے اور اس کی نفسیات یہ ہے کہ اگر اس کو ذرا سی تکلیف پہنچا دیں تو وہ بالکل مایوس اور ناشکرہ ہو جاتا ہے. الانسان منا رحمۃ چلیے ٹھیک ہے. اگر ہم انسان کو چکھائیں کچھ رحمت نعمت ثم نزعناہ منہ اور پھر اس سے وہ رحمت اور نعمت چھین لیں انہ لیئوس کفور وہ بہت ہی مایوس اور ناشکرہ بن جاتا ہے. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمًا اور اگر اس کو ہم ذائقہ چکھائیں نعمتوں کا بعد ضراء تکلیفوں کے بعد لَيَقُولُنَّ پھر یوں کہے گا ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي تکلیفیں برائیاں دفعہ دور ہو گئیں. تکلیفیں میرے لیے تھوڑی ہیں تو اور لوگوں کے لیے ہوتی. انہ لفرح فخور پھر وہ بڑا ہنسوڑا اور بہت مغرور قسم کا انسان بن جاتا ہے. کچھ عرصے تک اسے تکلیف نہ پہنچے تو وہ مغرور ہو جاتا ہے اور ان نعمتوں میں مست ہو کے اللہ کی ذات کو بھول جاتا ہے. یہاں ایک لفظ جو بار بار آ رہا ہے وہ ہے اذقنا. اس کو ہم ذرا سا ذائقہ چکھاتے ہیں تکلیف کا, اس کو ہم ذرا سا ذائقہ چکھاتے ہیں نعمت کا. عزیزان گرامی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ جو ہمیں نعمت دیتے ہیں وہ بھی ذائقے کے طور پہ, جیسے دیکھ کا ایک چاول نہیں ہوتا چکھ لو ایسے ہوتا ہے. تکلیف آتی ہے تو وہ بھی ذائقے کے طور پہ. اس دنیا میں حقیقی لذت حقیقی نعمت موجود نہیں ہے. اس دنیا میں حقیقی تکلیف بھی موجود نہیں ہے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں وہ بھی ایک ہلکا سا ذائقہ ہوتا ہے, محدود تکلیف ہوتی ہے. اور میں مثال سے یوں سمجھایا کرتا ہوں کہ جتنی بھی نعمتیں ہیں لذتیں ہیں وہ دراصل کسی نہ کسی تکلیف کا ازالہ ہے. آپ کہتے ہیں کہ کھانا کھاتے ہوئے بہت لذت آئی, بہت لذت محسوس ہوئی, تو اس لیے کہ بھوک بہت لگی ہوئی تھی. آپ کہتے ہیں کہ کولڈ ڈرنک پیتے ہوئے بہت مزہ آیا, اس لیے کہ پیاس بہت لگی ہوئی تھی. آپ کہتے ہیں کہ ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ کے بہت مزہ آیا, اس لیے کہ باہر گرمی بہت تھی. ہیٹر کے سامنے بیٹھنے میں بہت مزہ آیا, اس لیے کہ سردی لگی ہوئی تھی. تو یہ کہیں بھوک, کہیں پیاس, کہیں گرمی, کہیں سردی, کہیں کچھ تکلیف, کہیں کچھ تکلیف, اس تکلیف کو ذرا سا دور کرتے ہیں لذت محسوس ہوتی. تو ہر لذت کسی نہ کسی تکلیف کا ازالہ ہے.
تو اصل حقیقت تو پھر تکلیف کی ہوئی نا، لذت کی تو نہ ہوئی. اور پھر لذت بھی اتنی عارضی اور اتنی محدود کہ آپ پہلا لقمہ کھائیں تو بہت مزہ آتا ہے، دوسرا لقمہ کھائیں تو لطف کم، تیسرا کھائیں اور کم، چوتھا کھائیں اور کم. آپ کولڈ ڈرنک پئیں، پہلا گلاس پی لیں بہت مزہ آئے گا، دوسرا پئیں مزہ کم، تیسرا پینے کو جی نہیں چاہے گا، اور زبردستی پلایا جائے تو تکلیف ہوگی. تو معلوم ہوا کہ مزہ اس چیز میں تو ہے نہیں، مزہ تو اپنی بھوک پیاس میں ہے. جتنی زیادہ بھوک ہوگی اتنا مزہ ہوگا، جتنی پیاس ہوگی اتنا مزہ ہوگا. عزیزان گرامی، آخرت میں ایسا نہیں ہوگا. آخرت میں ہم جو کچھ بھی کھائیں گے کسی تکلیف کی وجہ سے نہیں کھائیں گے، جو پئیں گے کسی شدت پیاس کی وجہ سے نہیں پئیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ پہلے لقمے میں بھی وہی لطف ہوگا، وہی لذت ہوگی، 10ویں لقمے میں بھی اور 20ویں لقمے میں بھی وہی مزہ ہوگا، اس لیے کہ وہ چیز بذات خود لذیذ ہوگی، اس کے اندر ایک ذاتی فی نفس ہی لذت موجود ہوگی. یہی حال تکلیفوں کا بھی ہے. اس دنیا میں تکلیفیں لذت کے مقابلے میں زیادہ ہیں، لیکن تکلیف بھی محدود ہے. اللہ تعالیٰ نے سیفٹی والو لگا رکھے ہیں. ایک حد تک تکلیف اور درد ہوتا ہے، اس سے زیادہ درد تو پھر یہاں پہ سوئچ آف ہو جاتا ہے، آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے یا مر جاتا ہے. ایک محدود حد تک تکلیف اور درد اس دنیا میں انسان کو دیا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں. اس کے بعد انسان کے ہوش ختم ہو جاتے ہیں، نروس سسٹم جو ہے اس جگہ سے منقطع ہو جاتا ہے، درد محسوس نہیں ہوتا. لیکن عزیزان گرامی، آخرت میں یہ سلسلہ نہیں ہوگا. وہاں موت بھی نہیں ہوگی، وہاں بے ہوشی بھی نہیں ہوگی، اور جتنا عذاب سنا دیا جائے گا، دے دیا جائے گا، وہ سہنا پڑے گا. اسی لیے اللہ والے آخرت کے عذاب سے بھی پناہ مانگتے ہیں کہ اس کی کوئی لمٹ نہیں ہوگی. یہی وجہ ہے کہ مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر معارف القرآن میں اس دنیا کو آخرت کا شو روم کہتے ہیں. یہ دنیا وہ کہتے ہیں یہ آخرت کا شو روم ہے. یہاں میں تھوڑی تھوڑی لذتیں بھی رکھ دی گئی ہیں، تھوڑی تھوڑی تکلیفیں بھی دکھا دی گئی ہیں. نہ پوری لذت یہاں ملتی ہے، نہ پوری تکلیف یہاں ملتی ہے. یہ صرف شو روم ہے، یہاں سب کچھ موجود نہیں ہے، سب کچھ وہاں ملے گا. بسم اللہ.